أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نظير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نظير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم. You hold this. और मुदस्सिर को बच्चा यहाँ बैठा है. अब्दुल हादी ही है ना. चलिए बच्चे कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ेंगे. आप सब ने मिलकर बच्चों के साथ पढ़ना है. मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमि हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि खौफिन मिनल अहवालि मुक़तहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमि. मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम. Almighty Allah, make me a hafiz of the Quran and give me the strength to act according to the Quran. Oh Allah, let me always give respect to Almighty teachers and give me the strength to always honor and some my parents. May I with my parents
اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ثناخان مصطفیٰ، جشن میلاد عید النبی۔ صلو علی الحبیب۔ درود پاک صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں، صلی علی نبینا، صلی علی۔ ہے تو رضا نیرا ستم، جرم پہ گئے نہ جائے ہم، ہے تو رضا نیرا ستم، جرم پہ گئے نہ جائے ہم، کوئی بجائے سوز غم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں، ساز طرب بجائے کیوں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اج سکھ میں تیرا دی ودے شوق چنگیری، لو لو وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جڑیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان مکھ چند بدے شاشانی،
متھے چمک دلاٹ نورانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلفت آنکھ مستانی کالی زلفت آنکھ مستانی اے ہو سونے میرے دین شانی کالی زلفت آنکھ مستانی مخمور آنکھیں مد بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آنکھاتے رب دی میں شانہ کھا سچ آنکھ رب دی میں شانہ کا جس شان تو شانہ سب بڑھیا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک ما احسنک ما اکملک کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مستاخ آنکھیں کتھے جاڑیا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے میرا دل بھی
ابر رحمت برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جابا جا تھانے والے، کہ رستے میں ہے جابا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا احمد کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا عربی کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، یاسین کی آمد، حامین کی آمد، یاسین کی آمد، حامین کی آمد، احمد کی آمد، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تو بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، تو بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے، والے تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، اور نور کی آمد، پر نور کی آمد، احمد کی آمد، سارے بولنا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے،
یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جا یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے سرکار کی آمد آبا آقا کی آمد آبا دادا کی آمد آبا حضور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد احمد کی آمد مرحبا یا رسول اللہ اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رضا نفس دشمن حیدر میں نہ آنا رضا نفس دشمن حیدر میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہے چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب تھوڑا سا آگے ہو جائے یہ جو لائن بنی ہوئی نا سارے بھائی اسلام پہ اس کے لائن پہ بیٹھیں گے نا تو یوں لائن سیدھی ہو جائے گی اور جگہ بھی بن جائے گی آگے آ جائیں لائن کے اوپر پہ بیٹھ جائیں پلیز اف ایوری ون کوڈ موو آؤٹ پلیز جو بعد میں اسلام بھائی ان کے لیے جگہ بن کیونکہ جب بیان ہوتا ہے نا تو بیان کے دوران آگے پیچھے اٹھانا آگے پیچھے کرنا وہ بہت ہی نامناسب لگتا ہے تو پھر بیان سے بھی توجہ ہٹ جاتی ہے تو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی بیرسٹر ہارون رشید صاحب بولٹن سے تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ میری نعت کے بعد ان کا خصوصی بیان بھی ہوگا بہت شکریہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کی نکیتا یار لیک یار واسدے کی نکیتا یار لیک یار واسدے رب میں فلا سجائیاں نے سرکار واسدے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم
اونچی آواز سے کہنا ہے ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، لجپال جدا رکھوالائے ان کون مٹاون والائے، لجپال جدا رکھوالائے ان کون مٹاون والائے، ساڑی اس سونے نل لگ گئی ہے، ساڑی اس سونے نل لگ گئی ہے، جڑا توڑنے باون والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی، مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی، صبح طیبہ میں ہوئی بٹلہ بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹلہ بارہ نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ آئے، آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، بس میں کونین میں عید گئے ہوئی، دو جہاں کو ہدایت میسر ہوئی، عام توحید خلات اکبر ہوئی، ہادیے دو جہاں ہو سلام آپ پر، ہادیے دو جہاں ہو سلام آپ پر، سرورے انس و جاں ہو سلام آپ پر، دیکھتے جاؤ اہل صفا آپ پہنچے محبوب خدا، یعنی ہو چکے جلوہ نما، یعنی ہو چکے جلوہ نما، شاہ حق شاہ بطحا، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مالک جنت آ پہنچے، مالک جنت آ پہنچے، قاسم نعمت آ پہنچے، قاسم نعمت آ پہنچے، بالی امت آ پہنچے، بالی امت آ پہنچے، رب کی رحمت آ پہنچے، دیکھتے کیا ہو اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا، یعنی ہو چکے جلوہ نما،
جلوہ نما شاہ حق شاہ بطحا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ خالق کل رب علا خالق کل رب علا صدقہ آل محمد کا صدقہ آل محمد کا جاری رہے گا روز جزا جاری رہے گا روز جزا مسلک اہل سنت کا دیکھتے کیا ہو اہل خالق کل رب علا صدقہ آلہ حضرت کا صدقہ آلہ حضرت کا جاری رہے گا روز جزا جاری رہے گا روز جزا مسلک آلہ حضرت کا دیکھتے کیا ہو اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا یعنی ہو چکے جلوہ نما یعنی ہو چکے جلوہ نما شاہ حق شاہ بطحا لا الہ الا اللہ یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج گاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما یہ آج گاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما لب زمیں کو لب آسمان کیوں چوما یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو پوجا من پوجا تو پوجا من پوجا
نعت ہے, یہ آپ سب کی نعت ہے, کبھی کوئی بھی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے. بھیا کی آواز بلند آواز سے سب کی آواز آنی چاہیے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جلملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, اور نور کی آمد مرحبا. جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر, جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر. کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا, کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا. آیا اسی دن سید ابرار آ گیا, جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم گئے. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے, ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے, ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے, ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. صلو علی الحبیب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Please repeat after me. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. There are many blessings of reciting through the Pak upon Nabi Kareem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. I want to share with you a beautiful narration. A man, a companion of Aka Kareem sallallahu alayhi wa sallam is brought to the court of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam by two men. And they claim that he has stolen a camel. And they're testifying to this. But the person they bring, uska bhi kya aqeeda tha? He said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they're lying. Ask the camel and he will tell you the truth. Look at his aqeeda. He knew that the best of creation could communicate and speak to the camel. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam asks and the camel says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, these two are munafiq. They are lying. He is my real owner. Aka Kareem sallallahu alaihi wasallam then deals with those two people, but then turns to this beautiful companion and he says, tell me this, وہ کون سا ایسا عمل ہے جو تو کرتا ہے جس کی وجہ سے اونٹ نے تیری گواہی دی؟
Okay, what special thing do you do which means that this camel has testified for you in my court? He says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there's nothing other than this, that I continually recite Durood Pak upon you. This recitation of Durood Pak is a great gift from Allah Azza wa Jal. It can deal with all your problems, all your calamities. लेकिन दिल में यकीन होना चाहिए कि दुरूद पाक is the answer to all my problems. और फिर आप जहाँ जाएंगे, Allah Azza wa Jal's mercy will follow you around. आप दुरूद पाक पढ़ते रहे, और हदीस में बरकम है, you recite दुरूद पाक once, Allah Azza wa Jal sends 10 mercies upon you. Yeah? Now think about it this way. What happens to that person who spends all his day reciting Durood Pak? काम पे जा रहा है, Durood Pak पढ़ रहा है, काम कर रहा है, मौका मिला Durood Pak पढ़ लिया, नमाज के बाद Durood Pak पढ़ लिया, घर जा रहा है Durood Pak, शाम को बैठा. What happens with that person? He's continuously gaining the mercy of Allah. But it's no wonder that जिधर भी वो जाता है, कामयाबी उसके कदम चूमती है. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि. माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा था, हमारे नात खान पढ़ रहे थे. When they were reading the beautiful kalam to Shahi Khuba, I was hoping Hafiz Sahib would read one of my favorite couplets, which was ke main tere husn o bayan ke sadke. Hafiz Sahib, share this now. Tu Shahi Khuba, tu jaane jana, tu Shahi Khuba, tu jaane jana, chehra किताब तेरा बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकेगा मिसाल तेरा. मैं तेरे हुस्न Subhanallah, MashaAllah. Before I start my bayan, that couplet is so beautiful because, you know, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam would speak a few beautiful words and they would change the other person's heart. मैं तेरे हुस्ने बयां के सदके, मैं तेरी मीठी जुबां के सदके, बरंगे खुशबू दिलों में उतरी. It used to just penetrate the hearts. है कितना दिलकश खिताब तेरा. Subhanallah. But Islam, Milad Pak is a great blessing of Allah Azza wa Jal. But today I want to look at it from a different angle. There's no doubt, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. But what we think, because of what people say, we think we're celebrating Milad Pak, you know, and some people start to question it, have doubts in their mind. Today I want to take you right to the beginning. And I want you to concentrate, because this is going to help you, and I want you to pass it on to others. What does Milad mean? Effectively, it's birth, being born into the world. So when you have a gathering and you discuss the arrival of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, I want you to concentrate. The arrival, the birth of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, it is a maf'ul milad. Why? Because milad means coming into the world. Now, the first maf'ul milad, the glorious Quran, Surah Al-Imran, tells us that Allah Azza wa Jal gathered all the spirits of the Anbiya Ikram. And he said, if my beloved Habib sallallahu alaihi wasallam comes in your time, you will leave everything you're doing and you will obey him and you will help him. And because that involved the arrival of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, the scholars write that this was effectively the first Mahfil Milad and Allah Azza wa Jal was the organizer. Now, then, this is the important bit. Hazrat Sayyidina Adam alayhi salam, Hazrat Sayyidina Shita, all the prophets of Allah Azza wa Jal,
all came to guide mankind. Yeah? They came to deliver a message. They came to deliver a message, they came to guide. But every single one of them gave the glad tidings of the last and final messenger. Every single one of them said, okay, there will arrive in this world somebody who is going to be truly amazing. And when they talked about the arrival of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, they were talking about the milad of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Now that's the important thing that I want you to understand. Because Hazrat Sayyidina Adam alayhi salam says to his son, Hazrat Sayyidina Sheeth alayhi salam, that if you ever get stuck in life, there is one name that you can mention, and that is the name of the last and final messenger. All the prophets told their ummats about this. When it came to the greats like Sayyidina Ibrahim alayhi salam, what did he say? He said, Ya Allah, I've built this Kaaba. Ya Allah, I've done this amazing thing. And my dua is, I want the milad of this beloved Habib in my progeny. I want the beloved and last messenger to be born from my children. So he talks about the milad of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. The greats of Sayyidina Musa alayhi salam, he goes even further. What he says is, Ya Allah, he reads in the Torah about an ummat, jo neki ka irada kare, who just think about a good, and Allah Azza wa Jalla will write a good deed. If he thinks about bad, no bad deed is written. If he does a good deed, 10 good deeds are written. If he does a bad deed, then just 1 is written. So he says, Ya Allah, and it's a long hadith in Barakah, he says, Ya Allah, make that ummat my ummat. And Allah Azza wa Jalla says, no, that is the ummat of my beloved Habib sallallahu alaihi wasallam, who is going to come, the arrival of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Isa alayhi salam ne to kamali kar diya. What he says, he start with his disciples, Jesus, he start with his disciples, and what he says is, he's talking about the shan of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, and the older versions of the Bible say the Comforter will come. The Comforter meaning the comfort to the worlds, rahmatul lil alamin, the mercy to the worlds. He gives the name Ahmad, it's in the glorious Quran as well. But then the scholars quote something amazing. This, the Hawariyun, his disciples, they say to him, okay, this person you're talking about, you're amazing. Is he going to be even more amazing than you? And Sayyidina Isa alayhi salam says, if Isa the son of Maryam had the opportunity to tie his shoelaces, it would be a great honor and a great privilege. This is how amazing this Nabi sallallahu alaihi wasallam. But again, every single Nabi of Allah Azza wa Jal is talking about the milad of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. This is the important concept I want you to go away with today. Not just the Nabis. It goes even further than that. For hundreds and thousands of years, everybody has been looking forward to the arrival of the last and final messenger and looking forward to the milad that today we're celebrating. Every single one. Tubbai Awwal, Hamiri. He is traveling with his entourage. Long story, I'll cut it short. He stops in a valley. He has about 3,000 scholars with him. He has a huge entourage, hundreds and thousands. And when they get up from there, the scholars say, we're not moving. He says, why? You're part of my entourage. They say, well, we, from the books, we know that there are certain signs for the last and final messenger, and we think that that place is here. That place was Madinatul Munawwara, by the way. We think that that place is here, so we're not going. He has a city built. He waits for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for 1 year, and then leaves a letter for Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, which on the night of migration, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam receives at Quba Sharif. So thousands of years before, he'd already built a house for Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam when they arrived in Madinatul Munawwara. Buraira Rahib, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam traveling to Syria. Monks are placed in different places and priests waiting for the arrival of the last and final messenger. We've read this in the books, and we know that under a certain tree or under a certain stone, the last and final messenger will come. When the milad happens, that brilliant hasti will come. So people have been waiting for this milad-e-pak for centuries, hundreds and thousands of years. Hundreds and thousands of years. Now, since the milad-e-pak, Allahu Akbar. So amazing, Aka Kareem sallallahu alayhi wa alihi wasallam changes the face of the earth. Amazingly. Sahaba Ikram are gifted the keys to Jannah.
Everybody, and even since the Milad, it's been celebrated for 1450 years. Don't let anybody tell you that it hasn't. And every year it increases and increases, and the glorious ayat of the Quran says, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. This is what the Quran says. Allah Azza wa Jal has raised this fame of the best of creation, and nobody can do anything to it. This is how amazing it is. The hukm for us is something amazing. You've been given a very unique gift, Pyare Islam Bhaiyo. You've been given something special. You've been made the ummati of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Musa, a lot of prophets, they prayed ki Ya Allah, make us an ummati of your beloved Habib sallallahu alaihi wasallam. And today we are gifted with that. Humne kya karna hai? There's a beautiful couplet. Quwwat ishq se har past ko bala kar de. Dahar mein isme Muhammad se ujala kar de. Light up your lives and the worlds with the love of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Pyare Islam, today I want to talk about the essence of Milad. What did Milad Pak do? So there's no doubt this has been happening for thousands of years. I mean, the scholars write that the name of Aka Kareem sallallahu alayhi wa sallam was written on the Arsh of Allah Azza wa Jal 600 years before Hazrat Adam alayhi salam was created. So this is something that's carried on. But today I want to talk about something different. I want to talk about what Milad did. Let me tell you a story. Two Arabs from two tribes, quite big, quite powerful, a lot of men. They both decide to take their horses to a lake to drink water. Hot Arabian Peninsula, they both get there. And they get there about the same time. So one says, my horses are going first. The other one says, no, my horses are going first. A fight breaks out. They kill some of them, they kill some of them. Becomes enmity between the two clans. Do kabilon ke darmiyan mein ladai. It lasted for 120 years. These were Arabs. They killed hundreds of them, they killed hundreds of theirs. 120 years it lasted for. That's my first story. Then, the second one. The father dies and leaves his inheritance. The sons, they split the inheritance. And then when it comes to the mother, they go and sell her in the marketplace. Apni maa ko jaake bech aate hain. This was the position. They go and sell their own mother and come back, stand proud, we've got the inheritance. Third story. I want you to remember these because I'm going to come back to them. The third story. There was a companion who came to the court of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. He said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there are two waqiyat of my days of ignorance, which one when I think about, it makes me laugh. And the second I think about, it makes me cry. Can I share them with you? Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam gives permission. He says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in the days of ignorance, I used to travel for business. And I couldn't take the statue, the idol, with me. Itna bada but utha ke kahan le jata? So we used to make an idol out of flour. Aata goon ke na but bana lete. Jahan pe ibadat karni hoti, rakh ke ibadat kar lete. On one journey, our food ran out. And we thought, what are we going to do? So we started to break pieces off the idol and eat them. And when I think about it, I laugh. What we were worshipping, we suddenly broke off and started to eat because we had no food. How foolish were we worshipping things like that? And he goes, when I think about it, I laugh. But he says the second is such, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when I think about it, I can't stop crying. He said, I left on a journey once and my wife was expecting. When I returned after a few years, there was a young girl playing in my forecourt. My wife said, this is your daughter, she was born, you've been away, she's grown up. Now it was the tradition of the Arabs to bury their daughters alive. This is what they used to do. And you know the amazing thing, if you read the books, the scholars say, कि एक तो होता है बच्ची को जिंदा दफन करके आके सोग मनाया या दुख, they used to stand proud. This was the mentality that you were dealing with. That उन्होंने उनकी तरफ से शिमला बुलंद हो गया है. You know, they're happy. They were proud of the fact that they buried their daughters alive. So he says,
He says, Ya Rasulullah, I see this girl, I see this daughter running about, and I'm thinking, I have to bury her. One day I told my wife to prepare her. I then said to her, we're going to a dawat, and I lead her out. And as I'm about to leave the house, my wife says to me, she knows exactly what's happening, and she says, oh man, fear Allah Azza wa Jal. But he says, my eyes were blind. It was a tradition of the Arabs. I had to bury her. I take her to the jungle. I start to dig a hole, and as I'm digging, my daughter is concerned for me. My father is sweating and she's helping me. Little does she know that I'm going to throw her into that very grave. When the grave is complete, I threw her in, and I buried her, and I could still hear her screams. Ya Rasulullah, whenever I think of that, I can't stop crying. When he looks up, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam's beard Mubarak is full of tears as well. This was the halat of the world. Now let me take you after the Milad-e-Pak. Aaj bande samajhte nahi hai ki Milad kya hai. People don't understand what this means. This was the greatest thing to happen in the entire universe. This was the one fact since the beginning of time to the end of time. This was the center point. Allah Azza wa Jal sent His Habib as a mercy to the world. It was the single greatest event. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam blessed the world. There is a battle going on. You remember the first story, don't you? There's a battle going on. 7 companions are injured. Arabs again, the same people. But something's changed. 7 of them, they're badly injured. They're about to die. Somebody rushes to them and says, here, water. And the first says, no, the second one needs it more than me. He goes to the second one. He says, the third is older. Go and give him the water. The third one says, the fourth had a more fierce battle. Go and give him. He sends him to the 5th. He sends him to the 6th. The 7th one says, I am too a devotee of that beloved Habib. Go back to the first. The narrator says, when I got back to the first one, his ruh had left his body. When I went to the 2nd, the 3rd, the 4th, the 5th, and the 6th, and the 7th, all of them had left this world, sacrificing the water for each other. I ask you, this is the true essence of Milad, where they fought for 120 years because of whose horse would drink water first. And the Milad changed these very same people to the ones who were on their deathbed but gave water to the next one. This is the essence of Milad. This is how Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam changed the world. Then, you remember those sons who sold their mother on the marketplace? This was the same society. But after Aka Kareem sallallahu alayhi wa sallam's Milad Mubarak, these were the same people who were rushing to kiss their mother's feet, because Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam said, if you want to kiss the dahliz, the door of Jannah, the front of Jannah, go and kiss your mother's feet. These were the same people who were living their lives by what their mothers said, not selling them on marketplaces. Then the third. Our mothers should be first celebrating the Milad, because Islam gave our mothers, daughters and sisters so much honor and respect. Then, the daughters. In that Arab society where people were burying their daughters alive, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam would stand up and greet Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha, would kiss the forehead and sit them down, and taught the ummah how daughters should be treated, not buried alive, but how they were a great blessing of Allah Azza wa Jal. And the condition of these same Arabs, who used to bury their own daughters alive, became such that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam says, whoever raises 3 daughters and then marries them off, Jannat will be wajib for him. The companions, I want you to appreciate this next point. It's a very subtle point. Sahaba Ikram tashrif farmaye, unme jazbaat hai. Somebody gets up and says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what if somebody only has 2 daughters? Aka Kareem sallallahu alaihi wasallam said it applies to him as well. And another one gets up, he says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what if only somebody has 1 daughter? And Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam says he gets Jannah as well. These are the same Arabs who were burying their daughters alive. What changed? The only thing that happened was the Milad of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam.
Pyare Islam bhaiyo, this is why this Milad isn't just about the celebrations. I can stand here and give you plenty of, riwayats to say these lights are beautiful. Hazrat Amina radiallahu ta'ala anha says lights were shining everywhere. I could see the palaces of Syria. I can sit here and say these flags are there because Hazrat Amina radiallahu ta'ala anha says that just before Aka Kareem sallallahu alayhi wa sallam blessed this world, I saw Jibreel Amin come, get one flag on the east, one on the west, and one on top of the Kaaba to signify that this Habib was going to rule the worlds. We've got all those rights. There's no doubt that this is a beautiful amal. You've all heard the story about Abu Lahab and how celebrating the milad of his nephew got him relief in the grave, and he was a kafir. So this is all beautiful. But today I want you to understand the true essence of milad. Milad-e-Pak happened to change people. Milad-e-Pak happened to bring you closer to Allah and His Habib sallallahu alaihi wasallam. This was the essence, to change our characters. Pyare Islam, we need to do a firm oath today. Okay, Milad 2023 was a changing point in my life. We say, Qurrat Aini Ya Rasulullah. Meri aankhon ki thandak mere Habib hai. Yes? Doesn't it bring, when you mention Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, doesn't it bring peace and tranquility to your heart? Which sort of Ashiq Rasul is it who gets the opportunity to bring coolness to the eyes of the Habib Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ki aankhon ko thandak de sakte hain aap, lekin then turns away. Aka Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam said कि नमाज में मेरे आंखों की ठंडक है. Coolness of my eyes lies in salah. Your deeds are presented in the court of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala al-Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Your deeds are presented in the court of the best of creation. Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala ka karam hai, ummati ke amal Aka Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ke सामने पेश होते हैं. अब प्यारे साहब भैया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि मेरे उम्मती, he can't even be bothered reading his namaz. He has time for social media and books and magazines, and yet he doesn't have time to read my greatest miracle, the glorious Quran. He copies the ways of the disbelievers, and he doesn't adopt my sunnats. ये दाढ़ी मुबारक, मेरे इश्क में दाढ़ी नहीं रख सकता, लेकिन फैशन के शौक में he can get cuts and this and that. तो प्यारे इस्लामियों, फिर ये दावा ही रह जाता है ना. We need to think about that. We celebrate the Milad-e-Pak because the Milad-e-Pak changed the world. How much have we changed, प्यारे इस्लामियों? How much are we willing to change? What are we willing to do? प्यारे इस्लामियों, आगे आगे तशरीफ लें. पीछे काफ़ी इस्लामी भाई हैं. We fill the gaps. People are standing up at the back. आगे आगे तशरीफ लें. There's big gaps here. थोड़ी थोड़ी आगे आगे तशरीफ लें. Ameen, Ameen. Pyare Sambhio, what we've got to remember is that this Milad-e-Pak was here to change us. Milad-e-Pak का मकसद ये था कि आप सच बोलें. That's Milad-e-Pak का मकसद था कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करें. आप प्यार मोहब्बत से दूसरों के साथ पेश आएं. Today we've made battlegrounds in our homes as well. घर में भी हमने मैदान जंगी बना रखा है. There's no love and affection, and we're always walking around like 10 men. That is not what Aka Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam taught. The message of Milad was Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam was a mercy to the world. Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam taught us how to deal with every situation in our lives. And today we have to change that. The Sahaba Ikram were truly amazing. But in the love of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, they changed everything they had. Hazrat Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala, he was a very courageous man. The kuffar actually brought him to put an end to Islam because of his bravery and his courage.
And alhamdulillah Rabbil Alameen, he could not bear the beautiful face of Aka Kareem sallallahu alaihi wasallam and not read the kalma, and he basically accepted Islam, and it broke the back of the kuffar. Now this amazing personality, this is, I'm telling you what love should do to us. This amazing personality, he's so courageous, so intelligent and so brave that he ruled 2.25 million square miles. The kings of the Roman and Persian empires and the emperors couldn't sleep at night at the very mention of his name. The shaitan would change its route if Hazrat Sayyidina Umar Farooq radiallahu anhu went down a path. This is the person we're talking about. When it came to the love of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, he was amazing. It was his time, he was Amirul Mu'mineen, and he used to make sure that everything was within its limits. So he told a few people off for encroaching into the streets. You know, sometimes you build a step or something into the street. He told a few people off. And people said, he's telling us off, but Hazrat Sayyidina Abbas radiallahu anhu has a gutter which comes straight into the street, and when it rains, that gutter splashes water on everybody. Why doesn't he go there? Umar is only telling us because we have no power. He hasn't got the so to speak bottle to go to Hazrat Sayyidina Abbas radiallahu anhu, tell him to remove the gutter. Hazrat Sayyidina Umar Farooq radiallahu anhu, being the great Umar, he hears this, so he goes to have a look, and he sees the gutter. He's on a camel, he grabs it, pulls it off. Hazrat Sayyidina Abbas radiallahu anhu is not at home. He says to those at home, he says, put this gutter on one of the other sides of the house, because on this side people are walking past and it's causing an inconvenience and it's encroaching into the pathway. Fine. He goes back. Hazrat Abbas radiallahu anhu comes home. The people gather around. I say, you know what happened today? He says, yes. He said, Umar came. He said, yes. He took down the gutter and he said, put it on some other side. Don't put it on this side. Hazrat Sayyidina Abbas radiallahu anhu smiles. And he says, chalo, doesn't matter. Umar has taken it off. Umar will put it back on. They said, what? Umar put it back on? Umar is so courageous and brave. He's ruling all over this land. People hundreds of miles away can't sleep because of his robe and dabdaba, because of who he is. And you're saying Umar's going to come? We'd like to see that one. He says, just watch. Umar will come and replace it. He goes to Masjid for namaz. Sayyidina Umar Farooq is there. Hazrat Abbas is there. He doesn't say anything. Hazrat Umar himself says, okay, Hazrat, this was the majra. It was disturbing people, and I removed it. And you know, we shouldn't be doing this. Hazrat Sayyidina Abbas says, Umar, I know it was disturbing people. मुझे पता था कि बंदों को तकलीफ होती है उससे, और I knew it was encroaching as well. लेकिन एक मजबूरी थी जिसके तहत मैं उतार नहीं सकता था. He says, what is that? He said, when I was building my house, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam walked past. And Aka Kareem sallallahu alayhi wa sallam said, Chacha, can I help you with your house? And they took that Parnala Mubarak and they put it on. And so it was put on by the hands of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Many times I thought, should I take it off? But I didn't have the guts and the courage to touch it, because my beloved Habib sallallahu alayhi wa sallam had put it there. But now that you've taken it off, it's done, it's over and done with. When he looks up, Sayyidina Umar Farooq radiallahu anhu is already crying. He grips him by the arm and he says, come on, let's go back. He said, Umar, it's done. He says, no, it's not done. Takes him back to where the gutter was, and he says, first time I was on a camel. Now Hazrat Abbas radiallahu anhu, he says to him, climb on my shoulders and replace it and put it back where the beloved Habib sallallahu alaihi wasallam put it. The love that these people had for Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was amazing. But that love wasn't just in the zuban, wasn't just in the talk. Every action they did was fully submerged in the love of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. The essence of Milad Pak and us celebrating this Pyare Islam Bhai was this. Ke banda soche ke it was, you know, September 2023. I was in a Mehfil Milad, and I made the intention that I'm going to decorate my face with a beard in the love of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Niyat kar le aaj. Jiski daadi nahi hai, niyat kar le. You know, if the entire town of Rochdale had a beard, you'd be forced to keep it. You think, I'm the odd one out. Forget the town. Just look at Medina. Just look at Medina. Then,
September 2023. I hadn't read the Quran before, but at the Milad Mahfil, I made the intention to read the glorious Quran, English translation, Tafsir Silazul Jinan, Urdu translation. I made the intention and I read the glorious Quran within 3 months, 6 months of September 2023. That was the change that the Milad of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam brought to my life. I traveled in the Madani Kaflas of Dawat Islami, and I learned the sunnats of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. And you know when I made the intention? In the Mahfil Milad, because Milad was here to change everybody. Pyare Islam bhaiyo, apne aap ko badlein. Milad, the message of Milad is that we need to come closer to Allah and His Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. We need to make sure that that love of Aka Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam comes out. You know, Allah Hazrat ne kaha tha na, jaan hai ishq Mustafa, roz fazoo kare khuda. جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. This pain of love of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam needs to come out. But the way it needs to come out is by you acting upon the beautiful sunnats of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. Because by thakke kha ke na, you know, we chase money, we do this, properties and everything else. Kuch nahi banega. Dekh len, look at those older than you, what have they achieved? Wala Hazrat ne kamal hi kar diya. Phir ke gali gali tabah, thokre sab ki khaye kyun. That's what we're doing. When we're away from the deen and the teachings of Nabi Kareem, hum gali gali dhakke kha rahe hain. Dil ko jo akal de khuda, teri gali se jaye kyun. You know, if the heart had intellect, what would you do? You'd stick to the path to success, which is the street to Madinatul Munawwara. Pyare Islamiyo, Milad Pak is a time to renew our oath of allegiance in the court of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. Aka Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ke saath itna rabta hona chahiye yaar, ke banda ye soche کہ یار گناہ کا کام ہے لیکن میرے حبیب ناراض نہ ہو جائیں. And you stay away from it. You know, there was a companion of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, and they sent a woman to seduce him, and she sat there semi-naked all night, and he kept reading Nafal. In the morning she says, tu insaan hai ki kya cheez hai, main puri raat baiti rahi, you didn't even once look at me. And he said کہ اب ان کی نگاہوں سے کے بعد جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. Once I've seen the beautiful face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you can do whatever you want. Nothing in this world can change. Pyare Sambhi, you know, sometimes, especially the youngsters, aakhri baat keh ke khatam karta hu, you know, the youngsters, sometimes you think, where can I get the strength to stay away from the wrong company? Where can I get the strength to stay away from drugs, to stay away from clubbing or the wrong thing or watching the wrong thing on the internet? Pyare Sambhi, you can try different theories, but the one thing that will make you successful is the true love of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں, نبی کے علماء کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں, اپنے دل میں اس عشق رسول کو بڑھائیں, increase it, and the more it increases, the more your life will become beautiful, and the more your affairs will go in the way that you want to, and قبر بھی آپ کی جنت کا باغ ہوگی, اور قیامت کے دن سبحان اللہ you will be under the flag of نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں بھی ہم جھنڈے لہراتے ہیں, انشاءاللہ وہاں بھی میلاد پاک کے جھنڈے لہراتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ سب کو میلاد کی خوشیاں عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تمام مہمانوں کا شکریہ, خصوصی طور پر جو سادات کرام یہاں تشریف فرما ہیں, جو حفاظ کرام تشریف لائے ہیں, مساجد کے کمیٹی کے حضرات, اور جو ہمارے بزرگ احباب جتنے بھی اس محفل میلاد میں شریک ہوئے. اللہ کریم آپ سب کا آنا اس محفل میلاد میں قبول فرمائے. جن دوستوں نے لنگر میلاد کے حوالے سے تعاون فرمائیں گے, اللہ کریم ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے. اور بے شمار ہمارے ساتھ ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس محفل میلاد میں شریک تھے, تو آج کسی وجہ سے نہیں ہیں. کسی وجہ سے ظاہر بات ہے جو اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہی ہے. تو بڑا پیارا میسج مبلغ دعوت اسلامی نے ہمیں دیا ہے. امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا ایک ویڈیو کلپ ہے میرے پاس, تو اس کے اندر نا نیاز کے بارے میں کسی نے سوال کیا تھا کہ نیاز کرنا کیسا ہے, کیا ہم نیاز کر کے
اپنی عشق و محبت کا اظہار کر کے بری ہو جاتے ہیں یا عشق و محبت کے اور بھی کوئی تقاضے ہوتے ہیں؟ تو امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس تارقادری دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب سے پہلے نمازی ہیں پھر میلادی ہیں۔ ہم سب سے پہلے کیا ہیں؟ نمازی ہیں پھر میلادی ہیں۔ تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس کے فرائض پورے نہیں ہیں نا اس کے مستحبات بھی قبول نہیں ہوتے۔ تو ہم وعدے بھی کرتے ہیں لیکن وعدہ خلافیاں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ جو میسج ہمیں دیا گیا ہے کہ آج کے بعد ہم آج نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات جو ہیں کس کے سامنے عیاں نہیں ہیں؟ دیکھیے طرح طرح مصیبتیں، طرح طرح آزمائشیں، سب سے زیادہ آزمائشیں جو ہیں وہ مسلمانوں پہ آ رہی ہیں۔ ہفتہ نہیں گزرتا کسی نہ کسی ملک میں کوئی زلزلہ، کوئی طوفان کا سلسلہ یہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ہمارے اپنے ملک کی کیا حالت ہے، ہمارے اپنے کشمیر کی کیا حالت ہے، شام، سیریا، برما، اٹلی، فلسطین، یہ لیبیا میں جو پیچھے زلزلہ آیا، ترکی میں جو زلزلہ آیا، اور کرونا وائرس۔ دیکھیے یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، کیا کبھی آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کا گھر بند ہو جائے گا، میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، نماز پڑھو پھر میں تمہیں کامیابی عطا فرماؤں گا۔ لیکن نہیں، ہمارے کانوں میں آوازیں ٹکراتی تو ہیں لیکن دل میں نہیں جاتی وہ آوازیں۔ تو یہ تو علماء کی مہربانی ہے کہ کبھی وہ اجتماع کی صورت میں ہمیں دعوت دے کر مسجد میں بلا لیتے ہیں، کبھی وہ اجتماع میلاد رکھ کر اپنی مسجدوں میں ہمیں بلا لیتے ہیں تاکہ ہم کچھ نہ کچھ دین سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن نفسا نفسی کا اتنا عالم ہے کہ دین سیکھنے کا کوئی جذبہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا میسج ہے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے بعد میں کیسا مسلمان ہوں، میں روز قرآن نہیں پڑھتا؟ قرآن جسے دیکھنا بھی عبادت، قرآن جسے چھونا بھی عبادت، قرآن جسے چومنا بھی عبادت، قرآن وہ جسے پڑھنا بھی عبادت، قرآن وہ کہ نماز کے اندر وضو کی حالت میں پڑھیں تو ایک حرف کی 100 نیکیاں ملتی ہیں، کھڑے ہو کر پڑھیں تو بیٹھ کر پڑھیں تو 50 نیکیاں ملتی ہیں، نماز کے علاوہ پڑھیں تو 25 نیکیاں ملتی ہیں، بغیر وضو کے پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب، ان کا اعلان بھی میں نے کرنا ہے کہ آپ 26 تاریخ سے لے کر 29 تاریخ تک یو کے میں تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارا جو جمعرات کو فیضان مدینہ میں جو اجتماع ہوگا، جو آنے والا جمعرات ہے، اس میں رکن شورا کا بیان بھی ہوگا، آپ سب نے اس میں تشریف بھی لانی ہے انشاءاللہ۔ تو رکن شورا کا ایک بیان کا ایک کلپ ہے کہ ہم علماء سے سنتے ہیں نا جی، قیامت والے دن بندے کے پاس نا ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک نیکی، اس وقت پتہ چلے گا کہ ایک نیکی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ کسی سے مسکرا کر ملنا یہ نیکی، کسی کو راستہ دکھا دینا یہ نیکی، کسی کو تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں یہ کہہ دینا، مسلمانوں کے لیے جگہ پیدا کر دینا، مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دینا یہ نیکی، راستے میں کوئی پتھر رکھا ہے وہ اٹھا دینا یہ نیکی۔ ہم تو الٹا کرتے ہیں، پتھر راستے میں نہیں ہوتا تو اٹھا کر راستے میں رکھ دیتے ہیں، کوئی پلاسٹک بوتل راستے میں نہیں ہوتی تو بس پانی پیا تو ادھر ہی پھینک دیا۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ جس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت بستی ہے وہاں صفائی کے کیا حالات ہوتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ رکن شورا فرماتے ہیں کہ اس دن پتہ چلے گا کہ نیکی کی قیمت کیا ہوتی ہے، جس دن بندے کے پاس ایک نیکی کم پڑ جائے گی، بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس جائے گا، اپنے والد کے پاس جائے گا، امی ابو دنیا میں مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، آج آپ کے لختے جگر کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے، ایک نیکی دے دیں مجھے، میں آپ کا بڑا پیارا بیٹا تھا نا، آپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے ابو جی، میں وہ بیٹا تھا کہ میرے لیے آپ دنیا میں نا 18 گھنٹے کام کرتے تھے، میرے بچے کے کپڑے اچھے ہوں، میرے بچے کے جوتے سب سے اچھے ہوں، میرے بچے کے کھانا سب سے اچھا ہو، مجھے بڑا پیار سے آپ نے رکھا ہوا تھا، ابو جی آج ایک نیکی کم پڑ گئی، مہربانی فرمائے نیکی دے دیں۔ نہیں بیٹا آج نہیں، آج نہیں، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، اس دن پتہ چلے گا کہ ایک نیکی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ تو نیکی کا جب بھی موقع ملے تو ہمیں کر گزرنا چاہیے، اور
قرآن سے بڑی افضل عبادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز سے بڑی اور عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کرے کہ جو کچھ ہمیں میلاد کے میسج ملے ہیں تو یہ میسج ہمارے دل میں اتر ہو جائیں اور حقیقی معنوں میں ہم ایسے بن جائیں کہ ہمیں کو دیکھتے ہیں ہاں یار دیکھو نبی کا غلام ہے، اس کی کیا شان ہے۔ جب غلام کی یہ شان ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کافی سارے حضرات بیمار بھی ہیں، کچھ بچے بیمار ہیں، کسی کے انکل بیمار ہیں، کسی کی والدہ بیمار ہے۔ کافی سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ کریم سب کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ صبح بہاراں کا جو جشن ہوتا ہے ہر سال ہم فیضان مدینہ روشڈل میں منایا کرتے تھے، لیکن اب کی بار جو ہے یہ بدھ والے دن وکٹوریا جامع مسجد اس میں یہ پوری رات کا پروگرام ہوگا۔ یہاں ہمارے فیضان مدینہ سے فری کوچز جائیں گے، جو اسلامی بھائی ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اکیلے گاڑیاں لے کر جائیں گے تو پارکنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو قافلے کی صورت میں جائیں گے تو سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اسلامی بھائی جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر سال دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ یہ جو شعبہ جات ہیں ان کے لیے کلیکٹیو طور پر فنڈ ریزنگ کا اہتمام کرتی ہے، تو اگلے مہینے سے اس کا باقاعدہ اعلان ہے، لیکن اب بھی اعلانات کیے گئے ہیں۔ ایک یونٹ 75 پاؤنڈ ہے، آپ نے نیت کی ہے، اگر دے بھی دی ہے اب نہیں دی ہے تو کم از کم نیت کر لیجیے، کم از کم ایک یونٹ جو ہے نا وہ میں ضرور اس سلسلے میں پیش کروں گا۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اور نیت کا اظہار کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ کوئی ہے یہاں جو ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کرے جی آج میلاد شریف کے وسیلے سے انشاءاللہ کم از کم ایک یونٹ میں ضرور دوں گا، تاکہ میرے دل میں خوشی پیدا ہو جائے گی۔ کوئی ایسا جس نے ہاتھ کھڑا کیا؟ اللہ سب کو اسی سال مدینے لے جائے۔ دعوت اسلامی نے ایک سروس شروع کی ہوئی ہے، فیون سروس فنڈ، یہ جو ڈیتھ کمیٹی ہے یہ تو آلریڈی دعوت اسلامی نے شروع کی ہوئی ہے، لیکن آج سے ایک اور سروس کا ہم اعلان کرنا جا رہے ہیں کہ جو اموات ہو جاتی ہیں، میت ہاسپٹل میں پڑی ہوتی ہے، انشاءاللہ دعوت اسلامی ہمیں فری آف کاسٹ ایمبولینس بھی مہیا کرے گی، جتنا پیپر ورک ہے وہ بھی دعوت اسلامی ہمیں فری کر کے دے گی، ہاسپٹل سے باڈی بھی دعوت اسلامی کلیکٹ کر کے نانے کا، دفنانے کا، کفن دفن کا جتنا بھی اہتمام ہوتا ہے دعوت اسلامی یہ ساری سروس جو ہے وہ فری کر کے امت مسلمہ کو عطا کرے گی۔ تو یہ سارا کچھ جو سلسلہ ہے وہ فری ہوگا۔ اگر آپ پہلے سے اس ڈیتھ کمیٹی کے ساتھ شامل ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں ہیں تو آپ اس کے ساتھ ہمارے عمران بھائی ہیں ان سے مزید تفصیلات کے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ کل کی جو محفل میلاد ہیں یہ گھمگولیا مسجد کرافٹ اسٹریٹ میں ہے، تو جس طریقے سے آج آپ ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لائے ہیں اسی طریقے سے آپ نے گھمگول شریف میں بھی شرکت کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری اعلان آپ کے سامنے یہ پوسٹر بھی لگا ہوا ہے، ہماری جو کراستی روڈ جو بلڈنگ ہے 3,05,000 پاؤنڈ کی ہم نے وہ بلڈنگ لی ہے، ابھی تک ہمارے پاس 20,000 پاؤنڈ اکٹھا ہوا ہے، 2,85,000 پاؤنڈ مزید اکٹھا کرنا ہے۔ ہمارے پاس یہاں بچوں کی کلاسیں تقریباً 140 بچے ہمارے اس ہال میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو کافی عرصہ ہو گیا بچیوں کی کلاسیں ابھی تک ہم شروع نہیں کر سکے، تو وہاں پہ بچیوں کی کلاسیں شروع کرنے کا ہمارا ارادہ ہے۔ تو جنہوں نے تعاون فرمایا اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے، اور جو مزید تعاون فرمائیں گے اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ذکر پاک ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ عرفان بھائی جلوس جو چھوٹے بچوں کا جو جلوس ہے 12 ربیع الاول جمعرات والے دن جو بچوں کا جو جلوس ہے ہر سال دعوت اسلامی کرتی ہے، اس جمعرات کو 4:30 بجے 12 ربیع الاول کا دن ہے، 4:30 بجے بچوں کا جلوس یہاں سے نکلے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر چھٹی بک نہیں کروائی تو بک کروا لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اپنے بچوں کو اس جلوس میلاد میں شامل کروانا ہے۔ اور جو بڑے اسلامی بھائیوں کا جو جلوس ہوتا ہے وہ نیکسٹ اتوار کو نماز ظہر کے بعد جامعہ مسجد غوثیہ اسپاٹ باٹم سے وہاں سے شروع ہوگا۔ نماز کی بھی ہوتی ہے وہاں پہ 2 بجے جامعہ مسجد غوثیہ میں نماز ظہر ہوتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نماز ظہر وہاں پہ جماعت ادا کریں، خوبصورت کپڑے پہن کے آئیں، سفید کپڑے پہن کے آئیں، کہ سفید کپڑے پہننا سنت بھی ہے، سرکار کو پسند بھی تھا، اور امامہ شریف باندھ کے آئیں اور خوشبو لگا کے آپ نے محفل میلاد میں ضرور جلوس میلاد میں آپ نے ضرور شرکت فرمانی ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل مل کر ذکر کرتے ہیں. اگر ہو سکے تو قبلہ رخ دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں, اپنی نگاہوں کو جھکا لیں یا آنکھوں کو بند کر لیجئے. تصور میں پیارے پیارے مدینہ شریف کو لے آئیے, سبز گنبد کو لے آئیے, سنہری جالیوں کو لے آئیے اور مل کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک آواز ہو کر ذکر کیجئے. اگر آواز آگے پیچھے ہو جائے تو رک جائیں اور دوبارہ ساتھ مل جائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا 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 اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اذکر اللہ, 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 اللہ,
Allah, 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله أستغفر الله أستغفر الله
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة بالسلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اے مولا محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے مولا ہماری ہر طرح کی خطاؤں سے لغزشوں سے تو باخبر ہے جو گناہ ہم نے اعلانیہ کیے جو چھپ کر کیے مولا ہر طرح کے گناہوں کا تیری بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما اے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کہ انہیں نیکیوں میں بھی تبدیل فرما اے مولا جو بندہ سچی توبہ کر لے اور تو اس کی توبہ قبول کر لے تو اس کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے مولا ہمارے تمام گناہوں کو ہمارے تمام سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اس ماہ مبارک ماہ میلاد کا واسطہ مولا گناہوں سے نفرت عطا فرما گناہوں سے پکی سچی نفرت عطا فرما مولا ایسی توبہ کی توفیق عطا فرما ایسی توبہ کی توفیق عطا فرما کہ جس کے بعد پھر کبھی بھی پلٹ کر گناہوں والی زندگی میں نہ جائیں مولا جو باقی ماندہ زندگی ہے اسے تیری اور تیرے محبوب کریم علیہ السلام کی اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اے مالک و مولا ہمیں پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے مولا رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اے مولا جن پر حج فرض ہے انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما اے مالک و مولا ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما نیکیاں کرنے نیکی کی دعوت دینے برائیوں سے بچنے دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما اے مالک و مولا ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں تو ہمارے لبوں پر تیرا اور تیرے محبوب کریم کا نام جاری ہو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں مولا جب ہم اس دنیا سے جائیں تو محبوب کریم علیہ السلام کے جلووں سے ہماری قبر کو روشن فرما منور اور تاحد نگاہ تک وسیع فرمانا کل بروز قیامت آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے ہمیں حصہ عطا فرمانا حضور علیہ السلام کے لواء الحمد والے جھنڈے تلے ہمیں جگہ عطا فرما آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مولا داخل جنت ہونے اور جنت الفردوس میں حضور علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما اے مالک و مولا جتنے مسلمان یہاں پر موجود ہیں ان میں ان کے گھر والوں میں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں پریشان ہیں سب کی بیماریاں دور فرما سب کی پریشانیاں دور فرما اس ماہ مبارک کا واسطہ حضور علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کا صدقہ مولا سب بیماروں کو شفا عطا فرما جن جن بیماروں کی صحت یابی کی دعا کے لیے کہا گیا مولا ان پر بھی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما بالخصوص مولا ہمارے مولانا صدیق کوثر صاحب کو مولا شفا کلی عطا فرما صحت و تندرستی درازی عمر بالخیر عطا فرما عافیت والی زندگی عطا فرما مولا علماء اہل سنت کی خیر فرما ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرما
مولا ہمارے امیر اہل سنت کی خیر فرما، مرکزی مجلس شورا کی خیر فرما، مولا جو لوگ دن رات تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، مولا ان کی حفاظت فرما، ہر طرح کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے مولا جتنے مسلمان یہاں پر موجود ہیں، ان میں سے جس کے رشتہ دار ایمان کے ساتھ اس دنیا سے وفات پا چکے، مولا سب کی بخشش فرما۔ اے مولا سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں سے ان کی قبر کو روشن، منور اور تا حد نگاہ تک وسیع فرما، عالم برزخ کے تمام مراحل میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے مولا بالخصوص اس علاقے کے محترم عالم دین قاری دل حسین مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے مولا ان کی قبر پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرما، ان کی قبر کو تا حد نگاہ تک وسیع فرما۔ اے مولا اس علاقے کو ان کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ اے مولا ہمارے جو بھی علماء اس دنیا سے جائیں، ہمیں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ اے مولا ہمیں خود بھی اپنی اولادوں کو بھی تیرے دین کی تعلیم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ جو مسلمان بے روزگار ہیں انہیں وسیع رزق حلال عطا فرما، جو قرضوں کا شکار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے مالک و مولا جو مسلمان فیضان مدینہ کے ساتھ، فیضان جمال مصطفیٰ کے ساتھ، تیری دعوت اسلامی کے ساتھ مولا جس طرح بھی تعاون کرتے ہیں، ان کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے مالک و مولا بالخصوص یہ ہم فیضان جمال مصطفیٰ کے سامنے جو نئی بلڈنگ لینے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اور جذبہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کو استحکام نصیب فرما، ہر طرح کی اندرونی بیرونی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما۔ مولا پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے مولا عالم اسلام کو دوبارہ سے عروج عطا فرما، ذلت سے نجات عطا فرما۔ اے مالک مولا مرتے دم تک ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے مولا ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو پکا سچا نمازی بنا، پکا سچا عاشق رسول بنا، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، میٹھے میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے مولا ہمیں اپنی اولاد کی دین کے مطابق اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ اے مولا بالخصوص جن اسلامی بھائیوں نے اس محفل میں جس طرح بھی حصہ ملایا، لنگر کے لیے حصہ ملایا، ان کا حصہ ملانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے مولا ان کے رزق میں، مال میں، جان میں، آل اولاد میں برکتیں عطا فرما، اس مسجد کو تا قیامت آباد و شاد فرما۔ اے مولا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل سنت کے مرکز کے طور پر قبول فرما۔ اے مولا ہمیں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین کی خدمتیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا جتنے مسلمان یہاں پر آئے سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا بالخصوص جتنے مسلمان یہاں پر موجود ہیں اپنے دلوں میں جو بھی نیک جائز تمنائیں لیے بیٹھے ہیں، جنہوں نے کہا جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، مولا سب کی جائز تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام کی یاد کرتے ہیں آقا شام و سحر، بے سہارے سلام
کی وہ خوشبو جن سے مہمور ہے فضا ہر سو، وہ نظارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی عظمت قربان بہار حرم، جن کی زلفوں پہ صدقے وقار حرم، نوشائے بز میں پروردگار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دلہا پیدا ہم درود، شب اسرا کے دلہا پیدا ہم درود، نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
رحمت بے لاکھوں سلام یا الہی صدقہ میلاد رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول